العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی الحمد للہ علی آلائہ الحمد للہ علی نعمائہ الحمد للہ علی ما ہدانا والشکر علی ما اولانا والحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و سید الانام شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا مولانا و مولا العالمین رحمتا للعالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وتوكلت على الله قال الله تبارك وتعالى سورة الأحقاف آیت 12 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرحا ووضعته کرحا وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ موجودہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے، قرآن کی بات ہے، خدا کی بات ہے۔ جیسے کہ بتایا ہے، پہلے یہ چیز عرض کی ہے کہ باقی انبیاء میں جو کتابیں آئی ہیں وہ مختصر ٹائم کے لیے تھی، مختصر وقت کے لیے تھی، اور اس وقت کے لوگوں کے لیے تھیں۔ چونکہ ابھی نبیوں کا سلسلہ جاری تھا، جو تدریج موجود تھی کہ ایک نبی کے بعد دوسرا انسانوں کے شعور کے سطح کے مطابق آئے اور نئی شریعت لائے۔ پہلی ابتدائی شریعت میں جب حضرت نوح کا زمانہ تھا، ہو سکتا ہے کہ بہت ہی مختصر سی 2-4 باتیں ہوں، بس یہی ہے کہ مانے کہ اللہ ایک ہے، قیامت کو مانے، اور حضرت نوح کو نبی مانے۔ وہ بھی اس لیے مانے کہ وہ رہنما ہے، اور شاید کوئی عبادت کے لیے بھی ایسا کوئی سلسلہ ہو۔ ایک چیز جو اس وقت کہی گئی تھی وہ دعا تھی کہ دعا مانگا کریں، اور کوئی خاص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد والی کہانی حضرت نوح کے زمانے میں نہیں تھی۔ جو میجر شریعت تھی یا جو جس چیز کا تقاضا انسانوں سے تھا وہ صرف یہ تھا کہ دعا کیا کرے، یعنی استغفار کیا کرے، اللہ سے اپنی کمزوریوں کے دور کرنے کی کیا کریں، دعا کریں۔ یہ وہ دعا ہے جو ابتدا سے ہی سکھائی گئی ہے اور انتہا تک یہ دعا چلنی ہے۔ اس کے بعد شریعت تھوڑی سی جیسے جیسے انسانوں کی زندگی میں تبدیلی آئی، تغیر آیا اور بہتری آئی، شعور بہتر ہوا، چیزیں انسان نے اپنی زندگی کے لیے بنائی، تو اسی کے مطابق زندگی خدا کریم نے اس کی کیا کر دی،
اس کی زندگی کے لیے ایک شریعت کا ڈھانچہ بھیجا تاکہ انسان وابستہ رہے۔ یہ شریعت اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم سے خدا کام لینا چاہتا ہے یا ہمیں اپنے سامنے ہر وقت جھکانا چاہتا ہے، یا یہ ہے کہ اپنا بھائی یہ بلا وجہ ڈیوٹی ہے، بلکہ یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مقناطیس کے ساتھ چپکانے والی بات ہے کہ جتنی زیادہ دیر جو بھی جتنی زیادہ دیر خدا کے ساتھ وابستہ رہے گا، ملا رہے گا، اس کا قرب رکھے گا، تو اس میں کیا حاصل ہوگا؟ وہ عادات الہی، وہ خصائل الہی، وہ صفات الہی کے لیے ہی تو ہم سب ادھر ہیں۔ خدا نے کہا ہے کہ تو نے میرا خلیفہ بننا ہے۔ خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ میری صفتیں تم کیا کرو، اپنے اندر پاؤ۔ جو میری صفتیں ہیں، جو میری صفات ہیں، وہ صفات اپنے اندر کیا کرو، حاصل کرو، سیکھ کے آؤ۔ ہاں، خلیفہ بننا ہے تو خلیفہ کے آداب جو ہیں وہ سیکھ کے آؤ، اور وہ صفات ہیں۔ تو ان صفات کے سیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کیا رہیں، خدا کے ساتھ ہر وقت وابستہ رہیں، ٹچ رہیں، قرب میں رہیں۔ اس لیے آپ جتنے بھی اعمال نیک کرتے ہیں، نیک اعمال کے نیت کیا ہے؟ حج کرتا ہوں قربتاً، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ۔ یہ قرب اس لیے ہے تاکہ زیادہ قریب رہیں اور زیادہ صفات الہیہ آپ کے اندر آئیں۔ جیسے کہ مقناطیس کے ساتھ اگر کسی لوہے کو رکھا جائے کچھ ٹائم کے لیے تو کیا ہوتا ہے، اس میں تھوڑی بہت مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر بہت زیادہ دیر رکھا جائے تو وہ مقناطیس میں ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اگر اتنی دیر وہ رہے اور اس میں خالصی ہو، تو ناخالص ہو تو پھر بھی اس میں مقناطیسیت پیدا نہیں ہوگی۔ لوہا خالص ہوگا، جتنا زیادہ خالص ہوگا اتنا جلدی وہ کیا، مقناطیس بن جائے گا۔ تو یہ جو ہے خدا کریم نے بھی ہمارے لیے جو چیزیں ترتیب دی ہیں شریعت میں، ایسے ہی ہیں۔ پچھلی کتابوں میں بھی یہ چیز بتا دی تھی۔ یہ کتاب خدا نے ایسی بنائی ہے کہ یہ قیامت تک چلنی ہے، کیونکہ قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آنا۔ جب نبی نہیں آنا ہے تو شریعت نے بھی قیامت تک چلنا ہے۔ شریعت نے قیامت تک چلنا ہے تو جو شریعت کی کتاب ہے اس کو بھی ایسا ہونا چاہیے کہ قیامت تک اس میں کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو۔ پچھلے جو کتابیں آئی تھیں اس میں خدا نے کوئی گارنٹی نہیں دی تھی کہ یہ خراب نہیں ہوگی، ان میں تحریف نہیں ہوگی، ان میں کوئی ان کو تبدیل نہیں کرے گا۔ لیکن اس کتاب کو چونکہ قیامت تک قائم رکھنا تھا، اس لیے اس میں گارنٹی بھی دی گئی ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم ہی اس کی کیا کریں گے، حفاظت کریں گے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں جن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی قسم کا اس میں خرابی نہیں ہے۔ اب جو یہ شریعت کی کتاب آئی، اس کتاب نے وہی بیانات پیش کیے جو پچھلی کتاب تھا۔ یہ آیت نمبر 12 میں یہی بات کہی گئی ہے۔ اے اللہ، کیا چیز آپ نے پچھلی کتابوں میں بھی بیان کی اور اس کتاب میں بھی موجود ہے، آپ کے احکام کیا ہیں؟ کچھ احکام ان میں سے ذکر فرماتے کہ یہ چیزیں ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی بتائی تھیں اور وہ ابھی آپ بھی سن لیں۔ آیت نمبر 12 سے ترجمہ عرض کرتا ہوں تاکہ اس کا جوڑ اگلی آیت سے مل جائے۔ وَمِن قَبْلِهِ، اس نبی سے پہلے، کتاب موسیٰ کی کتاب ہم نے بھیجی جو کہ رہبر تھی، رحمت تھی۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ بھی کتاب ہے جو ابھی ہمارے سامنے ہے، مصدق، یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے۔ آگے یہ نہیں کہا کہ کس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ مصدق کا مطلب ہے پیچھے جو بات ہو رہی ہے تو یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی حضرت موسیٰ کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ لسان اس کی عربی ہے تاکہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا،
جو ظالم ہوتے ہیں ان کو انذار اور تنبیہ کرے، اور جو اچھے ہیں ان کو کیا دے؟ بشارت دے۔ جو بشارت دینی ہے اور جو تنبیہ کرنی ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ جن کو تنبیہ کرنی ہے وہ کیا ہے، اور جن کو بشارت دینی ہے وہ ساری باتیں ہیں کیا؟ یہ بتایا نہیں اس آیت میں۔ یہ اس کے بعد، یعنی یہ اس کو آپ مفعول ثانی سمجھیں اس پہلی بات کا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو تنبیہ کرنی ہے۔ کس بات کی تنبیہ کرنی ہے؟ یہ تو نہیں ذکر کیا نا، تو یہ اس آیت میں وہ بات مفعول ثانی اس آیت میں ذکر ہے۔ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بس بات قول کی ہے، نعرے کی ہے کہ آدمی جو کہہ دے، بول اٹھے، منہ سے یہ بات کر دے کہ ربنا اللہ، ربنا اللہ کا مطلب ہے کہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہاں اللہ ہے۔ ثم استقاموا، پھر ڈٹے رہیں اسی پر، جم کے اسی راستے پہ چلتے رہیں، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ فیوچر کا خوف ہونا چاہیے، نہ ہی پچھلا کوئی غم رہنا چاہیے، نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، نہ خوف رہے گا، اس لیے کہ راستہ واضح ہے۔ زندگی ملے تو بھی واضح ہے، نہ ملے تو بھی واضح ہے۔ اس راستے میں شہادت نصیب ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے زندگی موجود ہے، اور اگر زندگی پوری کر کے نیک اعمال اور اعمال حسنہ کر کے جائے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، تو بھی جب آپ کا فیوچر واضح ہوتا ہے تو آپ بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بھی اسی طرح جب آپ کو پتہ ہو کہ اگلے سال تک کے لیے آپ کے پاس گندم موجود ہے، آپ کے پاس معیشت موجود ہے، آپ کی کوئی جاب موجود ہے، آپ کے کوئی سلسلہ موجود ہے، یا جو بھی ضروریات ہوتے ہیں انسان کی، جب آپ کو ایک چیز کا پتہ ہو تو پھر آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ ہاں اس وقت خوف ہوتا ہے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونا کیا ہے، کیا ہوگا پتہ نہیں۔ ہاں جیسے کچھ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کیا ہوگا، مدرسے میں جائیں گا بچہ تو پتہ نہیں ہوگا کیا اس کا، ہاں سوچتے ہیں پتہ نہیں اس کو کوئی کھانا ملے گا نہیں ملے گا، کوئی اس کا ہوگا سلسلہ نہیں ہوگا، تو ایک نا باوری کی صورتحال اور لا علمی کی صورتحال ان کو کس میں ڈال دیتی ہے؟ خوف میں ڈال دیتی ہے، خوف میں، جس کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ لوگ دور بھاگتے ہیں، اور یہ ہوتا سارا لا علمی کی وجہ سے۔ وإلا جو اسکولوں کالجوں میں بھی پڑھ جاتے ہیں، گارنٹی تو کام کی ان کی بھی نہیں ہے۔ اب زیادہ تر جو لوگ بیکار اور بے مصرف پھر رہے ہیں وہ کدھر سے فارغ و تحصیل ہیں؟ کالجوں سے اور یونیورسٹیوں سے۔ ہمارے تو مدرسے سے اتفاق کی بات ہے، مدارس سے جو ہے ابھی وہ درس پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ ان کے کیا ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے مصروفیت بن جاتی ہے، اور بعد میں تو اگر وہ صحیح پڑھ جائیں تو ان کی ڈیمانڈ بہت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی کچا پکا کام کر کے، جیسے کہ اسکول میں اسی طرح ہوتا ہے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں وہ لائق ہوتے ہیں، میٹرک میں ہی ان کو کوئی تھوڑی سی جاب کی آفر ہو جاتی ہے، وہ پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ یار نہیں، غلط کیا تھا میں نے، ہاں میری ترقی تو ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ میں کیا ہوں؟ میٹرک ہوں، میں تو ترقی، حالانکہ میرے میں صلاحیت بہت ہے، اپرچونٹی بھی ہے، ادارے میں ساری سیٹیں خالی پڑی ہیں، اوپر والی جو بھی سیٹ خالی ہوتی ہے مجھے نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ میں کیا ہوں؟ میٹرک تک رک گیا ہوں۔ اسی طرح یہ علوم بھی اسی طرح ہیں۔ جو دوست، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں، جو دوست جلدی سے ادھر ادھر مصروف ہو جاتے ہیں اپنے مسجد میں یا کہیں کسی اور جگہ کوئی مصروفیت مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بس بھائی ٹھیک ہے کافی ہو گیا ہے، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو کافی نہیں ہوتا ہے تھوڑا پڑھنا، بہت پڑھیں، بہت پڑھیں، جتنا پڑھیں گے تو آپ کے دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی آپ زیادہ مستحکم کام کر سکیں گے۔ خوب فرماتے ہیں کہ جو
جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ثم استقاموا پھر ڈٹے رہے، بس کوئی خوف نہیں ہے، اس زندگی میں بھی خوف نہیں ہے۔ جب اللہ سے وابستہ آدمی ہو جائے تو پھر خوف کی کیا بات، پھر خوف کی کیا بات؟ جب اللہ سے آدمی وابستہ ہو جائے، جو مالک الملک ہے دنیا کا بھی، اگر دے تو بھی اس کی رحمت، نہ دے تو بھی اس کی رحمت، جو کچھ بھی انسان کے ساتھ بیتے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ خدا سے وابستہ ہے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنت کے لوگ ہیں، جنت والے ہیں، خالدین فیہا اسی میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ البتہ اب عام ترجمہ تو اس کا یہی بنتا ہے کہ جنت جو آگے جا کر ملے گی، جو بعد میں ملے گی، عام ترجمہ اس کا یہی ہے۔ لیکن اگر اس کو ڈیپ اور اس کو گہرے اس میں دیکھیں اور عمیق دیکھیں تو جنت ابھی سے ہی ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی سے ہی جنت اور جہنم دونوں ابھی سے ہی موجود ہیں، اور ابھی سے ہی بعض لوگوں کی جہنم شروع ہو چکی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی جنت شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ بعض لوگ ادھر رہتے ہوئے جنتی محسوس ہوتے ہیں کہ یہ جنت میں ہی رہ رہے ہیں، اس لیے کہ جب کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کا ذہنی ٹینشن نہیں ہے، چاہے اتنی مشکل میں ہے لیکن احساس جنتی ہے، اخلاق جنتی ہے، کردار جنتی ہے، تو وہ جنت میں ہی ہے ابھی سے۔ اس کے بعد ایک اور بات جو کہ پچھلی کتابوں میں بھی تھی اور اس کتاب میں بھی، یہ باتیں خدا کہہ کر انسان کو، دنیا دار انسان کو بھی خطاب کرتا ہے کہ ہم یہ باتیں کہتے ہیں، دیکھیں آپ کے پاس، جو آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں۔ کیا ہے جی بات؟ کہتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یعنی یہ ہماری پکی بات ہے۔ وصیت جب بھی انسان کو کرتا ہے تو وصیت اس کو کہتے ہیں جو پکی بات ہوتی ہے، پھر اب وصیت تبدیل ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ ایسی چیزیں، وصیت میں ایسی چیزیں آدمی بولتا ہے جو تبدیل ہونے والی نہیں ہوتی، پکی باتیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب یہ میری باتیں بعد میں نہیں ہونی ہیں، تو وصیت وہی ہوتی ہے۔ ویسے وصیت زندہ کو بھی کی جا سکتی ہے، ایسے نہیں ہے کہ حتماً کوئی مرنے والا ہو تو وصیت کرے، زندہ بھی کر سکتا ہے۔ خدا کریم کہتا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو پکی بات کہہ دی ہے، کیا؟ بے والدی احسانہ، کہ اپنے والدین سے کیا کرے؟ احسان کرے۔ احسان کا معنی دوستو حسن ہے، تحسین ہے، یعنی اچھائی کرے، یہ نہیں کہ احسان کرے۔ والدین پہ تو کوئی احسان کر ہی، احسان جو اردو والا ہے وہ والا احسان تو کوئی والدین پہ نہیں کر سکتا ہے، یہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ والدین اس کے کیا ہو جائیں، احسان مند ہو جائیں، ایسی کوئی چیز کر ہی نہیں سکتا ہے بندہ۔ اس لیے احسان عربی والا ہے، عربی والے احسان کا مطلب ہے کہ نیکی کریں، اچھائی کریں۔ اچھا کیوں ہے اللہ؟ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں اچھائی کریں؟ حملتہ امہ کرہا، ادھر سے شروع کر لیں، حملتہ امہ کرہا، کہ ماں نے اس کو حمل کیا، اٹھایا، کرہان کتنی مشکل سے۔ یہ جو حمل کا دورانیہ ہوتا ہے یہ خواتین کے لیے واقعاً ایک دشوار ترین وقت ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی حمل ہو گیا اور بچہ ہو گیا، بلکہ بہت ہی دشوار مراحل ہوتے ہیں۔ وہ ابتدا سے ہی اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اندر ایک بندے کی جگہ بنانی ہوتی ہے، پیٹ تو وہی کچھ ہوتا ہے، ادھر ہی جو ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے، ایک سارا نظام ہضم خراب ہو جاتا ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساری زندگی کی ترتیب جو ہے خراب ہو جاتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، یعنی
سلسلے ہوتے ہیں یہ آسان نہیں ہے، لیکن وہ ماں کا جذبہ جو ہے، جو خدا نے اس کے اندر ودیت کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے وہ سب چیزیں برداشت کرتی ہے اور خوشی سے برداشت کرتی ہے، اپنی مرضی سے برداشت کرتی ہے۔ اگر خواتین کے یہاں بچے نہ ہوں تو ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ ایک قسم کا قیامت بن جاتی ہے، ایک قسم کی ان کی زندگی بہت ہی بیکار وہ سمجھ لیتی ہیں اور بہت ہی ناراحت ہوتی ہیں۔ ان کے لیے اس سے بڑا دکھ کسی خاتون کے لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ہاں کیا نہ ہو، اس کے بچے نہ ہوں۔ تو اتنا جو ہے وہ خوشی سے اس مصیبت کو، اتنے بڑے بوجھ کو کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے۔ حملت ہو امہ کرہا و وضعت ہو کرہا، اور پیدائش بھی کرتی ہے بچے کی تو کتنی مسائل کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، یہ قید کا زمانہ کوئی تھوڑا ہی ہے، کتنا ہے؟ 30 مہینے، 2.5 سال۔ ایک خاتون اپنی زندگی کے کیا کر دیتی ہے؟ 2.5 سال مفت میں ایک انسان کی زندگی بچانے کے لیے، ایک انسان کو زندہ رکھنے کے لیے، ایک انسان کو بنانے کے لیے 2.5 سال تو پہلے ویسے ہی وہ ضائع کر دیتی ہے اپنے، یعنی اپنی زندگی کے 2.5 سال ایک انسان کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ 2.5 سال، 6 مہینے تک کم از کم بچہ اگر پیدا ہو تو 2 سال دودھ پلانے کے، 2.5 سال اس کی زندگی اجیرن ہے، نہ کہیں جا سکتی ہے، نہ ہی آ سکتی ہے، نہ ہی زیادہ ادھر ادھر موومنٹ کر سکتی ہے، نہ ہی آزادی سے کھانے کھا سکتی ہے، نہ ہی آزادی سے سو سکتی ہے۔ ایک قسم کا پکا قیدی ہے جس کی زنجیر اس بچے کے ساتھ بندھی ہوئی ہے۔ بچے کے مطابق اس نے موومنٹ کرنی ہے، اس نے بچے کے مطابق سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا بھی آزادی سے نہیں کھا سکتی ہے کہ بھائی اچھا جو دل آئے کھائے، نہیں، کتنی چیزیں بھائی یہ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں کھانی ہے، یہ نہیں کھانی ہے، یہ حرکت نہیں کرنی ہے، یہ پاسا نہیں پلٹنا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، ادھر نہیں جانا ہے، پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو وہ خاتون بالکل ان سب چیزوں سے پرہیز کرتی ہے۔ کس لیے؟ اس بچے کے ساتھ 2.5 سال آپ دیتے ہیں کسی کو اپنی عمر کے، ہمیں کوئی کہے کہ او بھائی 2.5 سال ہمارے لیے دے دو، ہمیں 2.5 سال ہماری وجہ سے تم مثلا اس جگہ پہ رہ دو، پابند رہو، ادھر نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ، جب ہم رات کو جگائیں جاگ جاؤ، جب سلائیں سو جاؤ، جب جو بھی، اس طرح کون کرتا ہے؟ لیکن ماں کا جذبہ یہ کر جاتا ہے، اس لیے خدا نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کرو۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ، حمل کہتے ہیں، حمل تو جانتے ہیں، فصال دودھ پلانے کو کہتے ہیں، فصال یعنی دودھ پلانے کا زمانہ۔ 30 شہرن، 30 مہینے یعنی 2.5 سال۔ حتی اذا بلغا، اب جو یہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ بچہ پیدا ہونے والا بڑا ہو جاتا ہے، اذا بلغا اشدہ یعنی ذرا پیڑا پکا ہو جاتا ہے، اشد یعنی پیڑا پکا ہونا، پیڑا پکا ہو جاتا ہے۔ وبلغ 40 سنہ، 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ کتنا جی؟ 40 سال کا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جا کر اس کو سمجھ آتی ہے ماں باپ ہونے کی۔ پہلے ماں باپ ہونے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ ایک دن ایک کلپ سا ایسے یا ایک لکھی ہوئی تحریر آئی تھی بڑی مزیدار، کہ جب انسان سال 2 کا ہوتا ہے، جب بولنا شروع کرتا ہے یا ایسے بابا بابا کہتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی بابا بابا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے بابا دنیا کے سب سے بڑے طاقتور شخص ہیں، ہاں، جو سب کو جو ہے نا چیزیں بھی لے آتے ہیں، جو بھی ہو سب کو اچھا وہ قابو کر سکتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ بابا آپ جنوں کو قابو کر سکتے ہیں؟ بابا کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ تو وہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے طاقتور ہیں اور سب چیزیں کر سکتے ہیں، جو بھی کام ہو یہ کر سکتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے بچہ، تو اب 7-8 میں جو ہے بچہ یہی خیال کرتا ہے کہ بابا نہیں، میرا دھیان کرنا ہے بابا نے، تو وہ بہت اس کے لیے اچھے جذبات رکھتا ہے۔ جیسے ہی 11ویں 12ویں میں پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بابا جی جو ہے نا
اس طرح بھی جتنے میں پہلے سمجھتا تھا کہ اچھے ہیں اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. تھوڑے سے ایسے لگتا ہے جب 14-15 میں پہنچتا ہے تو ماما امی کو کہتے پتہ نہیں ابو کیا ہو گیا. ہاں ہر وقت جو ہے نا میرے ساتھ تو جیسے آج کی ان کی دشمنی ہے. جب 18, 19, 20 میں پہنچتے کہتے ہیں کہ یہ بابا میرے تھوڑے سے جو ہے یہ ان کو تو کوئی اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں آتا ہے, لوگوں میں باتیں کیسے کرنی ہے, میری شرمندگی ہوتی ہے. ادھر بابا نے یہ کیا, ادھر یہ کر دیا, یہ بات کر دی, یہ کہہ دیا. بابا کوئی ایسے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ والی حالت نہیں رہی ہے بابا کی. 20-21 میں تو وہ کہتا ہے کہ بالکل ہی بابا جو ہے نا اب. اچھا اس کے بعد جب 26 میں اس کی جو ہے شادی ہو جاتی. شادی کے بعد اس کا جو ہے تھوڑا سا اس کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یار یہ تو بڑی بات ہے. بڑا میرے بابا کا حوصلہ تھا بڑی کہ کیسے میری امی کے ساتھ اس نے گزارا کیا. تو یہ تو بڑا حوصلے والا بندہ تھا. پھر ایسے جب 30 تک پہنچتے 1-2 بچے ہوتے, ایک بچہ ہوتا ہے. یار تو بابا نے محنت کی ہے, بابا نے بڑے زحمت کی ہے. جب 3-4 بچے ہوتے ہیں اسکول میں جاتے ہیں اور پھر آدمی کہتے ہیں یار ہم سے تو ہو ہی نہیں سکتے, پتہ نہیں ہمارے ابا کرتے کیا تھے, کیا جادو کرتے تھے. ہاں اتنے بچے جو ہے وہ پال لیے ہیں. اور پھر جب مطلب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے 50-60 کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ واقعاً یہ لوگ جو پرانے تھے نا, جو ہمارے بابا اور دادا تھے, وہ پتہ نہیں کیا چیزیں تھے. ہم سے تو 2 یہ لکوتیں نہیں سانبھی جاتی. اپنے بچوں کے بارے میں کہتا ہے پتہ نہیں ہمارے بابا نے ہم 5-6 بہن بھائیوں کو کیسے جو ہے نا یہ زندگی کر دی, کہاں کیسے نہیں ہے. تو پھر وہ جو ہے نا اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیا یہ معجزہ ہوتا ہے. اس طرح ایک ترتیب ہوتی ہے. تو انسان کے شعور کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس طرح کرتا ہے. اور قرآن میں دیکھیں کہ کیسے اس چیز کو جو ہے نا بیان کیا ہے. درمیان والے جو انسان کی نیگیٹو چیزیں تھیں وہ قرآن نے ذکر نہیں کیے. دیکھیں کتنے پردہ داری کرتا ہے قرآن. خدا جو ہے انسان کی کتنی پردہ داری کرتا ہے کہ 40 تک جو اس کے کارنامے ہیں, جو اس کے خیالات ہیں والدین کے بارے میں, ان کو وہ ذکر نہیں کر رہا ہے تاکہ اس کا پردہ برقرار رہے. وَإِلَّا ہوتا ایسے ہی ہے کہ انسان جو 13-14 میں داخل ہوتے ہیں 20 تک بالکل والدین کے حوالے سے ایک اس طرح کی نظر بن جاتی ہے, کیونکہ وہ روک ٹوک تو ہوتی ہے. زمانہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ آزادی چاہتا ہے. پھر اس کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے کبھی کہا جاتا ہے بیٹا پڑھو, کبھی کہا جاتا ہے ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ, ان کو دوست بناؤ ان کو دوست نہ بناؤ, ادھر یہ کرو یہ نہ کرو. پھر انسان کی خواہشات ہوتی ہیں, آزاد ہو کہتا ہے میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو, کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو کپڑوں اور جوتوں میں دیکھتا ہے. اس زمانے میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے کپڑے اور جوتے ہی میری سب کو چاہیے. یہ اگر میں نے اچھے پہن لیے تو میں بہت بڑا اور بہت ہی اچھا نظر آؤں گا, میری عزت اور کرامت ہوگی. اور اگر یہ نہ ہوئے تو میں نے شادی پہ ہی نہیں جانا, میں نے اس پروگرام میں بھی نہیں جانا, میں نے ادھر بھی نہیں جانا ہے, میں نے یہ بھی نہیں کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا ہے, کیونکہ میرے کپڑے اور جوتے پورے. اس زمانے میں بہت مشکل زمانہ. تو یہ سارا زمانہ جو ہے نا خدا کریم نے کیا کر دیا ہے, چھوڑ دیا ہے تاکہ انسان کی شرمندگی کا باعث نہ بنے. کہاں تک لے گئے؟ 40 تک. ڈائریکٹ 40 پہ انسان پہنچتا ہے جب, تو پھر کیا کہتا ہے, پھر اس کو جب اس کے بچے بھی ہو چکے ہیں, بیوی بھی ہو چکی ہے, بیوی کے بھی وہ سامنا کر چکا ہے اور دیکھ چکا ہے, پھر اس کو کہتا ہے کہ کس طرح میرے بابا نے گزارا کیا ہے. تو اب جو ہے بچے بھی ہو چکے ہیں, اب اس کو احساس ہو گیا فل کہ بھائی یہ کام جو ہے نا اتنا بھی آسان نہیں ہے جو ماں باپ نے کیا ہے. تو فرماتا ہے, تو حضرت خدا کریم اس کی طرف سے نقل کرتے ہیں, وَبَلَغَ 40 سنہ, 40 سال کا جب ہو جاتا ہے, کالا
پھر وہ کہہ اٹھتا ہے، دعا کرتا ہے، اصلا ڈائریکٹ ایسے نہیں کہ صرف کہتا ہے بلکہ سیدھا دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ ربے، اے میرے اللہ، اوزعنی، میری مدد فرما، مجھے توفیق دے، کیا ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، میں اس نعمت کا شکریہ کروں جو تو نے مجھے دی ہے۔ کیا نعمت دی ہے اللہ نے؟ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، یہ نعمتوں کی بارش شروع ہے، پیدا نہیں ہوا ہے، انسان پیدا نہیں ہوا ہے، ماں جیسی رحیم و کریم مہربان خاتون اس کا دھیان کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کے لیے اپنے دن رات وابستہ کی ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، یہ نعمت ہے۔ والد اس کا دھیان کر رہا ہے، والد اس کے لیے تمام وسائل، اپنی تمام مشکلات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر جتنے بھی ہو سکتے ہیں وسائل فراہم کر رہا ہے تاکہ یہ بچہ جو ہے صحیح سالم کیا ہو جائے، دنیا میں آ جائے۔ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے، نعمتوں کا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھے دی۔ پہلے نعمت کس کو ملی ہے؟ اس کو ملی ہے۔ پھر وعلی والدیہ، اور پھر جو ہے نا بچہ جو ہوتا ہے وہ والدین کے لیے بعد میں نعمت بنتا ہے، پہلے والدین بچے کے لیے کیا بنتے ہیں؟ نعمت بنتے ہیں۔ وعلی والدیہ، اور جو تو نے میرے والدین پر مجھے بطور نعمت بنایا۔ بچہ بھی والدین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نعمت ہوتا ہے۔ واپسی پر خدا کریم تو کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے، اے اللہ ہمیں تو نے بچے دے دیا، ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہمیں کہا کہ ایک بچے کی ہنسی، ایک جو بچے کو تم چوم لیتے ہو، بچے کو جو گلے لگا لیتے ہو، اس سے جتنا تمہیں سکون حاصل ہوتا ہے اس کے بدلے میں کیا دے سکتے ہو؟ یہ نعمت ہوتی ہے جو واپسی